جناب اسپیکر، کسانوں کی مالی معاونت کے لیے کسان کارڈ پروگرام ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ رواں مالی سال میں 9 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے 8,25,000 کسانوں کو 251 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے، جن کی ریکوری کا تناسب 99% ہے۔ اس پروگرام کے تسلسل میں آئندہ مالی سال کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس کے ذریعے 10 لاکھ کسانوں کو کھاد، بیج، زرعی ادویات اور دیگر زرعی آلات کی خریداری کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی۔ موجودہ حکومت نے صرف 2 سال میں اس مقصد کے لیے 350 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ پنجاب میں زمین سے محروم افراد کو آسان شرائط پر سرکاری زمین لیز پر دینے کے لیے اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن منظور کی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 5 ایکڑ تک زمین مستحق افراد کو فراہم کی جائے گی۔ میں یہاں اس بات کا فخر سے اعلان کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت نے نہ صرف گندم کے ڈومیسٹک ڈیٹ کو ختم کیا، بلکہ کسانوں کے تحفظ کے لیے گندم کی مناسب قیمت کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ اس سلسلے میں رواں سیزن میں کسانوں کو گندم کی قیمت 3500 فی من سے بھی زیادہ ملی، جس سے کسان نہ صرف خوشحال ہوا بلکہ پنجاب کی فوڈ سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ مزید برآں پچھلے 20 سالوں میں کسانوں کو صرف 10,000 ٹریکٹر دیے گئے، جبکہ ہماری حکومت نے گزشتہ 2 سالوں میں 25,000 ٹریکٹر دیے ہیں، جو کہ ہماری کسان دوست پالیسی کا عملی مظہر ہے۔ زرعی میکنائزیشن کے فروغ کے لیے گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت رواں مالی سال میں 5 ارب روپے کی لاگت سے 9900 کسانوں اور 9 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 9,300 کسانوں کو ہائی پاور ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ اسی طرح اس پروگرام کے اگلے مرحلے میں 7 ارب روپے کی لاگت سے 10,000 گرین لو پاور ٹریکٹر، جبکہ مزید 9 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 6,500 ہائی پاور ٹریکٹر کسانوں کو سبسڈی پر فراہم کیے جائیں گے۔ 7 ارب 81 کروڑ روپے کے واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر پروگرام کے ذریعے 1,50,000 کسان مستفید ہوئے، جبکہ 8 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے سولرائزیشن آف ایگریکلچرل ٹیوب ویل پروگرام کے تحت 7,086 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی تسلسل میں آئندہ مالی سال کے دوران 36 ارب 12 کروڑ روپے کے پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ اینڈ لو کاربن ایگریکلچر میکنائزیشن پروگرام کے تحت چھوٹے کاشتکاروں کو جدید زرعی مشینری تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران زرعی مشینری کے فروغ کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ موجودہ حکومت نے محض 2 برسوں میں 60 ارب روپے مختص کر کے جدید مشینری کے استعمال کو نئی رفتار دی ہے۔ زرعی شعبے میں انسانی وسائل کی ترقی کے لیے رواں مالی سال میں 2 ارب 16 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹرنشپ اسکیم فار ایگریکلچر گریجویٹس کے تحت 1,661 نوجوانوں کو عملی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ آئندہ مالی سال میں 2 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے 3,000 زرعی گریجویٹس کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح کسانوں کو ایک ہی چھت تلے جدید زرعی سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 10 ماڈل ایگریکلچر مالز قائم کیے جائیں گے۔
पंजाब में इस नौइयत का मुनफरिद और इनकलाबी कदम पहली दफ़ा उठाया गया है। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत सरगोदा, खानेवाल, उकाड़ा और बक्कर में एग्रो प्रोसेसिंग पार्क्स के क़याम पर 60 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके ज़रिए अगले 3 सालों में 500 से ज़ायद नई सनतें कायम होंगी, 20 अरब रुपए से ज़ायद निजी सरमायाकारी आएगी और तकरीबन 20,000 बराह रास्त बिलवास्ता रोज़गार के मौके फ्राहम होंगे। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए 135 अरब रुपए के प्रोग्राम से ज़रई पैदावार में 120 अरब रुपए के इजाफी फ़वाइद हासिल होंगे। ज़रई मशीनरी की दरामदात में 70% तक कमी आएगी और 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतवक्के है। वीट वैल्यू एनहांसमेंट की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए के मंसूबों के ज़रिए सालाना $289 मिलियन की इजाफी मुआशी कदर पैदा होगी। 2 लाख किसान मुस्तफ़ीद होंगे। किसानों की आमदन में 30 से 50% इजाफा होगा और फसल के बाद होने वाले नुकसानात में नुमाया कमी आएगी। अलावा अज़ीं आम, कीनू और आलू प्रोसेसिंग के मंसूबों पर 15 अरब रुपए की सरमायाकारी के नतीजे में 20,000 से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होगी और $200 मिलियन की इजाफी बरामदात हासिल होंगी।